صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلسلہ شہادت امیر المؤمنین کے یہ تیسری مجلس اعزا ہے آج. جملہ مؤمنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اور ان کی نگاہیں ہیں کہ ان کے ورثاء ان کے لیے کچھ تحفہ بھیجیں. آپ کے مرحومین، اس ادارے کے بانیان، معاونین، بالخصوص ماہ رمضان میں جن مومنین نے افطار میں حصہ ڈالا ہے ان تمام مومنین کے مرحومین، اور آج کی مجلس میں بالخصوص جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کے مرحومین، برادر سید حسن شاہ اور اسی طرح سید اجاز شاہ صاحب کے مرحومین، اور بالخصوص سید اکبر حسین شاہ مرحوم، سید فتح حسین شاہ مرحوم، سید شبیر حسین شاہ مرحوم، سید کفایت حسین شاہ مرحوم، سید عنایت حسین شاہ مرحوم اور سید ممتاز حسین شاہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ابعث ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآلہ الأطهار. بال الہ اس پاک ذکر کے صدقہ میں، مولا امیر المؤمنین کے مصائب کے صدقہ میں، جملہ مؤمنین مومنات جو بھی یہاں پہ آئے ہیں، جو بھی شرعی حاجات لے کے آئے ہیں، آج لیلۃ القدر ہے، بار الہ اس عظیم رات کے صدقہ میں، اس عظیم مہینے کے صدقہ میں تمام مؤمنین و مومنات کو ان کی حاجات عطا فرما. بار الہ آج کی رات کوئی بھی خالی نہ جائے. مومن جو بھی آج امام بارگاہ میں آیا ہے، جو مومنہ بارگاہ میں آئی ہے، بار الہ جو بھی اپنی حاجت لے کے آئی ہے، امیر المؤمنین کی غربت و مظلومیت کے صدقہ میں انہیں ان کی حاجت عطا فرما. مومنین مومنات جو پریشان آلے بار الہ ان کی پریشانیاں دور فرما. مومنین مومنات جو بیمار انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص ایک مومنہ ہماری سسٹر بیمار بار الہ، آج کی شب کے صدقہ میں امیر المؤمنین کی مصائب کے صدقہ میں اس سسٹر کو شفا کاملہ و عاجل عطا فرما. بار الہ بے اولاد مومنین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو صحیح معنی میں علی و اولاد علی کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ان گناہ گار آنکھوں کو زیارت کربلا، نجف کاظمین، سامرہ مشہد، جنت البقیع، بیت اللہ نصیب فرما. باہر میں آقا کا جلد ظہور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس عظیم ہستی کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا حق معرفت فقط خدا ہی جس کا ادراک کر سکتا ہے، اور قرآن جس کی تعریف کرے، نبی جس کی تعریف کرے. شاعر کا وہ شعر بڑا مشہور ہے، حضور اکرم کے بارے میں ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعد المصطفیٰ تو ہی قصہ مختصر، یعنی سرور کے بعد نبی کے بعد کوئی خدا کا محبوب ترین بندہ اس کائنات پہ تھا تو وہ امیر المؤمنین تھے، جن کی فضیلت کے بارے میں نبی نے ہر لمحے ہر مقام پہ علی کی فضیلت بیان کی ہے. کیا کہنے، جو پہلے دن سے ہی بڑا ہے، جو آیا ہی اس جگہ پہ ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جس کی ابتدا کعبہ ہو. یعنی ہمیشہ مؤرخ جب کسی کی تاریخ لکھتا ہے تو ابتدا اور
انجام لکھتا ہے، آغاز و انجام لکھتا ہے، اس کی ولادت کہاں پہ ہوئی، کس گھر میں پیدا ہوا، اور آخری لمحات تک جو آئے پہلے دن سے جب آنکھیں کھولی ہیں تو یہی کہہ رہا تھا قد افلح المؤمنون. سورہ مؤمنون کی تلاوت کی ہے نبی کے ہاتھوں پہ کہ مومن کامیاب ہو گئے. علی کامیابیوں کی ضمانت لے کے آ رہا ہے. سورہ مؤمنون کی پہلی آیت یہ پڑھی کہ تحقیق مومن ہی کامیاب ہیں. کامیاب اگر کوئی ہے، کامیابی ملے گی، جس کی صحیح کامیاب زندگی ہے تو وہ مومن ہے. علی کی زبانی قرآن کی یہ آیت، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، علی قرآن پڑھ رہا ہے نبی کے ہاتھوں پہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اور جب ضربت لگی ہے تو پھر علی کامیابی کی ندا بلند کر رہا ہے. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آیا ہے تو کامیابی کی نوید ہے، جا رہا ہے تو علی پھر بھی کامیابی. کتنی جنگوں میں یہ تمنا علی تھی شہادت. ہر جنگ کے بعد نبی کے پاس جاتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ نبی فرماتے تھے ہاں علی تیری قسمت میں بھی شہادت ہے پر اب نہیں ہے. کبھی کہتے حمزہ شہید ہو گئے، میرا بھائی جعفر طیار دنیا سے چلا گیا. یہ شوق شہادت تھا علی کے ہاں. نبی نے ہر لمحے فضیلت علی بیان کی ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. ہر لمحات میں یہ جتنی دشمنی علی ہے نا، یہ حسد کی ہے. علماء نے مختصر 2 لفظوں میں کہا علی سے کیوں دشمنی کی لوگوں نے. کہا کچھ وہ تھے جو فضیلتیں نہیں جنہیں ملیں، کوئی ان کے بارے میں آیت نہیں اتری، کوئی حدیث نہیں نبی نے بیان کی، لہذا جلتے تھے کہ علی کو ہی کیوں سارے فضائل مل گئے. کچھ وہ تھے کہ جو علی کے فضائل سے جلتے تھے، کچھ وہ تھے کہ جن کے آبا و اجداد، جن کے رشتہ دار علی کی تلوار سے مارے گئے تھے. یہ 2 ہی سبب تھے علی سے دشمنی کی. کچھ ذوالفقار کے وار کھائے ہوئے تھے، کچھ فضائل کے وار کھائے ہوئے تھے. اور یقیناً جب بھی مولا کی زندگی کوئی بیان کرنا چاہے تو ان 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یا تو تاریخ کے ادوار سے یا فضائل کے اعتبار سے. میں چاہتا ہوں میں فضائل کے اعتبار سے عرض کروں. ابن عبد الحدید معتزلی ایک سنی عالم ہے، اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، کمال کی شرح، بہترین شرح اس نے لکھی ہے. اس کے مقدمے میں یہ لکھتا ہے کہ یا علی تیرے فضائل کا کیا کہنا، شاید تو واحد شخصیت ہے کہ جس میں ازداد صفات پائی جاتی ہے. کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو ضد ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں ایک بندے میں جا سکتی. کہا کہ علی تجھ میں متضاد صفتیں پائی جاتی ہے، اور یہ کمال تعریف ہے، بہترین تعریف ہے. میں آسان کروں مثال کے ذریعے سے، کہا ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک بندہ اتنا امیر ہو جائے یا اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ بادشاہ وقت بن جائے. یہ صفت ہے کہ وہ امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے، امیر بن جائے، یہ ایک صفت ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایٹ اے ٹائم سیم اسی وقت کائنات کا بادشاہ بھی ہو اور جو کی خشک روٹیاں کھائے. زاہد اتنا بڑا ہو کہ اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں اور اپنے زمانے کا بادشاہ بھی ہو. کہ یہ متضاد صفتیں ہیں، سوائے علی کے کسی میں جمع نہیں ہوتی. یا علی، یا علی. دوسرا کہا کہ ایک ہی وقت میں جو سب سے بڑا بہادر ہو، بہادری کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے. میدان میں ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، جب حملہ ہو رہا ہو تو قدم رکنے آسان نہیں ہے. کہا کہ علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، لیکن جب مسلح عبادت پہ آ رہا ہے تو علی سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے. عبادت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. کہا کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں علی اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہے، علی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد ہے. متضاد صفتیں ہیں علی تجھ میں. میں کہوں گا اے ابن عبد الحدید معتزلی، علی کو تو جس رخ سے دیکھے گا علی پائے گا. مصلی پہ دیکھے گا تو علی سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، ممبر سے پہ دیکھے گا تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، قضاوت پہ دیکھے گا تو علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، فصاحت میں دیکھے گا تو علی سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، بہادری میں اس میدان میں دیکھے گا تو علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے.
عبادتوں میں کیا کہنے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. اور یہ جہاد جو ہے یہ چھٹے درجے کی عبادت کہلاتی ہے. نماز پہلے درجے میں ہے، روزہ دوسرے درجے میں ہے. جس کے چھٹے درجے کا فرض ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے، اس کی نمازوں کا کیا کہنا، اس کے روزوں کا کیا کہنا. اور جب تیر لگا، جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، صرف آپ کے اذہان تک وہ دہرانا چاہتا ہوں وہ باتیں مولا کے فضائل کی. ایسا عابد دنیا میں دکھا ہی نہیں سکتے کہ کہا گیا کہ تیر لگا ہے، تیر ٹوٹ گیا ہے. کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب علی سجدے میں ہو پھر تیر نکال لینا، علی کو خبر ہی نہیں ہوگی. ایسا سجدہ ادا ہو رہا ہے، ایسی عبادت. جیسے میں نے کل کہا تھا، کسی نے عابد نے یہ دعویٰ نہیں کیا اے اللہ تیری جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کر رہا، تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کر رہا. ہماری عبادتیں ان دو لمحات سے خالی نہیں ہوتی. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جو جنت کے لالچ میں عبادت کرے وہ تاجرانہ عبادت ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے وہ غلامانہ عبادت ہے. علی تیری عبادت اس لیے کر رہا ہے وجدتک احلا للعبادہ، علی نے تجھے اس قابل پایا ہے کہ تیرے آگے یہ سر جھک جائے. اس لیے خود فرمایا کہ میں اب یقین کی اس منزل پہ ہوں، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں مزدت تو یقینا، علی کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوگا. کسی نے کہہ دیا کہ علی تو ایسے عبادت کرتا ہے جیسے تو نے رب کو دیکھا ہے. کہا ہاں دیکھا ہے، مگر ان آنکھوں سے نہیں، بصارت سے نہیں، بصیرت سے دیکھا ہے. یہ منزل عبادت ہے علی. اور جب منبر سلونی پہ علی آ رہے ہیں یہی کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو. یاد رکھو میں زمین کی بات نہیں کر رہا، علی آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہے. لوگ تھے جو اس وقت کے یہی پوچھ رہے تھے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں. عجیب عجیب سوال کیے گئے مولا سے. فرماتے ہا ہنا علم جمع، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی سانس لے کے کہتے تھے یا علم کا سمندر ہے، کاش کوئی لینے والا ہوتا، کاش کوئی علی یہ علم منتقل کر سکتا. حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے 21ویں کی شب شہادت بھی جب اصحاب آئے ہیں یہی ایک جملہ دہرایا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو علی سے پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ علی کو نہ پا سکو. اول و آخرین میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور حق ہی بنتا تھا. اس لیے جو لعاب رسول جس کی غذا ہو وہ دعویٰ کر سکتا ہے. جو باب مدینۃ العلم ہو، نبی کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا یا علی یا علی انا دار الحکمتی، میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. جس نے علم لینا ہے وہ دروازے سے آئے، علی اس کا دروازہ ہے. فلیاتی من بابھا، نبی نے فرمایا کہ اس شہر کے دروازے سے آئے. علی علم نبی کا دروازہ ہے. اس لیے جب لوگوں کو تعجب ہونے لگا نا یا علی اتنا علم، اس سے بڑھ کے بڑا ہم نے عالم نہیں دیکھا کوفہ کی ممبر پہ، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے. فرمایا علمنی رسول اللہ، یہ جو مجھے ملا ہے مجھے رسول سے ملا ہے. نبی نے مجھے الف باب، 1000 باب تعلیم کیا ہے، میں نے ہر چیپٹر سے پھر 1000 باب نکالا ہے. یہ علم رسول اللہ ہے جو زبان علی سے آ رہا ہے. علی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں دکھا سکتے، علی سے بڑھ کے بڑا کوئی زاہد نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ مملکت کا حکمران ہے. مگر وہی کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو ابا مدینے سے لے کے آیا ہوں 4 سال میں، اے کوفہ والو علی کے پاس وہی ابا ہے، علی کے پاس وہی نعلین ہے. یاد رکھو اس سادگی کے ساتھ یتیم پرور علی کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ یتیموں کے گھروں پہ کھانا کون پہنچا رہا ہے، بیوگان کے گھروں پہ کھانا کون پہنچا رہا ہے. اس انداز اور سادگی میں زرار بن زمرہ ایک مولا کا صحابی ہے، معاویہ کے دربار میں گیا علی کی شہادت کے بعد. اچھا بہت سارے علی کے چاہنے والے گئے ہیں خلیفہ اس معاویہ کے دربار کے اندر، اور وہ پوچھا کرتا تھا ذرا علی کی فضیلت بیان کرو، سننا چاہتا تھا. یا علی
واقعاً فضیلت یہ ہے، اپنے تو تعریفیں کرتے رہتے ہیں، فضیلت یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے۔ عمرو عاص جیسا یہی کہتا تھا، ابو ہریرہ جیسا یہی کہتا تھا کہ اے معاویہ دسترخوان تیرے پہ بیٹھنے پہ مزہ آتا ہے، نماز علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ عجیب۔ اور یہاں پہ زرار ابن زمرہ، یہ مولا کا چاہنے والا ہے، یہ بھی دربار میں گیا ہے۔ ادی ابن حاتم، یہ بھی دربار میں گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے بنی قبیلہ حمدان کی، وہ بھی گئی ہیں، اور تینوں سے اس نے تعریف ہوئی، صف لی علی، علی کی تعریف کر، علی کیسا تھا۔ پہلے تو نے کہا میں معاف کیجئے، رہنے دیجئے، تو برداشت نہیں کر سکے گا، کہا نہیں صف لی علی۔ تو پورا ایک لمبا خطبہ ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں، یعنی میں پورا خطبہ چھوڑ رہا ہوں، ایک میں ہوا فینا کا عہدنا، وہ ہم میں ایسے تھا جیسے ہم جیسا ہوتا ہے، کوئی علیحدہ مرتبہ نہیں رکھتا تھا، ہم اس کے قریب ترین جا کے بیٹھتے تھے، مگر رعب و دبدبہ ایسا ہوتا تھا، ہیبت ایسی ہوتی تھی کہ ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کا قول فصل ہوتا تھا، اس کا حکم عدل ہوتا تھا۔ صلی علی محمد محمد کان بعید المدى وشدید القوا، دور اندیش تھا علی اور سخت طاقتور تھا علی، اور پھر فرماتے ہیں رات کو پسند کرتا تھا علی، ادھر رات چھا جاتی مصلی پہ علی آ جاتا، وَيَأْخُذُ بِلَحْيَتِهِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی ریش اقدس کو پکڑ لیتا، یتململ تململ السقیم، جیسے مار گزیدہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو کیسے تڑپتا ہے، علی مصلی عبادت پہ ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا، ہزار ہزار تکبیر بلند ہوتی تھی علی کی۔ اور جب ادی بن حاتم سے پوچھا گیا، اس کے 3 بیٹے جمل میں اور نہروان اور صفین میں مارے گئے ہیں، طریف، طرائف اور طرفہ، جس کی جمع بنتی ہے طرائف، تو معاویہ نے اس کو چوٹ لگانے کے لیے کہا این الطرائف، تیرے وہ 3 بیٹے کہاں گئے، تیرے وہ 3 بیٹے کہاں گئے؟ کہا کہ وہ علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے، کہا کہ علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ادی بن حاتم کون؟ حاتم طائی کا بیٹا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، اس کا پورا ایک قصہ ہے، ترماہ بن ادی اور اسی طرح خود ادی کا، مولا کے دونوں بڑے ہی چاہنے والے، سردار تھا اپنے قبیلہ بنی طے کا، اور کہا کہ انصاف نہیں کیا علی نے تیرے ساتھ، تیرے بیٹے مارے گئے، علی کے بیٹے زندہ ہیں۔ جواب سنی علی کے چاہنے والے کا، کہا کیا تو نے یہ کہہ دیا، ما انصفت علیا، بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی اس دنیا سے چلا گیا، میں آج بھی زندہ ہوں۔ کہا تجھے کتنی محبت ہے علی کے ساتھ؟ کہا کہ ام موسیٰ لے موسیٰ، جیسے مادر موسیٰ کو موسیٰ کے ساتھ محبت تھی، مجھے علی کے ساتھ اتنی محبت ہے علی کے ساتھ۔ یہ کیوں محبت پیدا ہوئی؟ دوستو، کمال سے انسان محبت کرتا ہے، جہاں کمالات ہوتے ہیں دل کھچے چلے آتے ہیں۔ یہ علی کے مقابلے میں، یہ بھی علی کی مظلومیت ہے کہ کن کو علی کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ علی کے مقابلے میں فضیلت میں انبیاء علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ جہاں آدم علی کا مقابلہ فضیلت میں نہ کر سکے، جہاں موسیٰ علی کا مقابلہ نہ کر سکے، جہاں عیسیٰ مقابلہ نہ کر سکے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے تم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی اور اہل بیت کو اب انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، تو انہیں ایک سمپل سی دلیل دے دیجئے، دلیل تو بہت ہے، کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کے انبیاء سے علماء جو ہیں وہ افضل ہیں ان کے انبیاء سے۔ عام عالم اگر تمہاری امت کا بنو اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے تو باب مدینۃ العلم کیوں افضل نہیں ہو سکتا؟ یا علی یا علی، جس کے 11ویں بیٹے کا مقتدی نبی ہو،
11واں بیٹا امام ہے، اس کا باپ علی کیوں نہیں افضل ہو سکتا؟ یہیں سے بات یاد آ گئی، ایک مومنہ عورت ہے، حجاج ابن یوسف کا دور ہے، دیکھیے دور کتنا سخت ہے، مگر مومنہ علی کے فضائل بیان کیسے کرتی؟ ہر کوئی اپنے رنگ میں اپنے ڈھنگ میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ حدیثیں لکھتی ہے، لکھ کے جب مرد کاموں پہ چلے جاتے ہیں نا دکل باب کرتی ہے، عورت نکلتی ہے گھر سے، کہتی ہے یہ چٹ لے لے، یہ میرے مولا کی حدیث ہے، فضائل ہیں جو نبی نے علی کی فضیلت بیان کی تھی، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اگر جب شوہر واپس آئے نا تو اپنے شوہر کو بھی یہ پڑھا دینا، اگر نہ مانے تو پھر مجھے بلا لینا۔ اب حجاج ابن یوسف کے پاس یہ شکایت پہنچ گئی کہ ایک عورت ہے، علی کی چاہنے والی ہے اور وہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے۔ سپاہی بھیج دیے، آجا دربار کے اندر، دربار میں آ گئی، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو علی کو فلاں فلاں سے افضل سمجھتی ہے، تیرا جرم یہ ہے کہ تو علی کو فلاں فلاں سے افضل سمجھتی ہے، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ تو یہی بات عقیدہ رکھتی ہے؟ کہتی ہے تم نے غلط سنا ہے امیر، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، تجھے کسی نے غلط بتایا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتی ہوں۔ اچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میں علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو موسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں۔ کہتا اگر دلیل نہ دی تو قتل کر دوں گا، دلیل دے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا سن، دلیلیں سننا چاہتا ہے، آدم سے میرا مولا کیوں افضل ہے؟ آدم جب جنت سے نکل رہا تھا تو آدم کو حکم ہوا تھا کہ یہ پوشاکیں جنت کی جنت میں رہ دے آدم، مگر وہ آدم ہے جس سے آدم سے جنت کا لباس واپس لے لیا گیا، یہ علی کے حسنین ہیں جن کی پوشاکیں جنت سے آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتا موسیٰ سے کیسے افضل ہے علی؟ کہا تمہیں یاد ہے قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے جب لڑائی ہو رہی تھی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا مخالف تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تھا، موسیٰ نے جب اسے مکہ مارا تو وہ وہیں پہ مر گیا تھا، بس موسیٰ خائف ہو کے وہاں سے نکل کے مدین کی طرف آ گیا، حضرت شعیب کی طرف آ گیا۔ اب جب اللہ نے کہا کہ جا فرعون باغی ہو گیا ہے، فرعون سے جا کے تبلیغ کر، تو یہی کہہ رہا تھا بار الہا مجھے خوف آتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، میرے ساتھ میرا بھائی ہارون بھیج دے، ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے۔ کہا کہ وہ موسیٰ ہے جس نے فرعونیوں کا ایک مارا تھا اور ڈر رہا تھا واپس مصر جاتے ہوئے، علی نے مکے کے ہر کافر کا سر، ہر گھر کا ہر بندہ مارا ہوا تھا، مگر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو علی لے کے جا رہا ہے۔ یا علی یا علی، کہا کہ اچھا یہ بتا علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ کیا تو نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ بے شک عیسیٰ کی ماں کا بڑا مرتبہ ہے، بطول ہے، قرآن کی نگاہ سے معصومہ ہے، مگر جب جنت سے کھانے آئے ہیں مریم کے لیے، جنت سے پھل آیا ہے مریم کے لیے، بیٹا روح اللہ کلمت اللہ بنا ہے، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ، جب ولادت کا مقام آ رہا ہے، زمان آ رہا ہے، حکم ہوا کہ جا وادی غرب کی طرف چلی جا، نکل جا، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ وہ مریم ہے عیسیٰ کی ماں کہ جس کو نکالا جا رہا ہے، یہ علی کی ماں ہے فاطمہ اسد جس کو بلایا جا رہا ہے۔ یا علی یا علی حیدری، یا علی یا علی، علی کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے، اس لیے تو کہا من اراد ان ینظر فی آدم، اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقوی دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے، سارے انبیاء کے کمالات متفرق تجھے علی میں مل جائیں گے۔ یا علی یا علی۔ لیکن آج ایک ایسی صفت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا دشمنوں نے بھی تذکرہ کیا، دشمنوں نے بھی لکھا، ایک ریزن لکھا کہ علی کو کیوں شہید کیا گیا، الذی قتل لشدت عدلہ، جو اپنے عدل کی وجہ سے قتل ہو گیا۔
عدل بہترین صفت ہے انسان کی. کبھی میں نے تشریح کی تھی، جب ساری طاقتیں انسان کی حد اعتدال پہ آتی ہیں تو پھر انسان عدل کرتا ہے. ساری طاقتیں، مین جو طاقتیں اللہ نے انسان میں ودیت کی ہیں، تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے تاکہ آپ کو لطف آ جائے پھر کہ عدل کسے کہتے ہیں. عقل کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے. عقل اگر تھوڑی سی زیادہ ہو تو اسے چالاکی کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. عقل کم ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. عقل اگر توازن پہ ہو تو پھر حکمت جاری ہوتی ہے. عقل اگر اپنے اعتدال پہ رہے تو اب اسے وزڈم اور حکمت اس سے، اس کے افعال سے، اس کے اقوال سے جاری ہوگی. تو دوسری طاقت جو اللہ نے ودیت کی ہے انسان کو، اسے شہوت کہا گیا ہے. شہوت کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ہی خواہش کو شہوت کہا گیا. عربی میں شہوت، ہر خواہش کو شہوت کہا جاتا ہے. یعنی اگر خواہشیں بڑھ جائیں یہ بھی مذموم ہے، خواہش کوئی نہ رکھتا ہو وہ بھی مذموم ہے. خواہش اپنے درمیان اور اعتدال پہ ہو تو اب جو صفت جاری ہوتی ہے اسے عفت کہتے ہیں. عفت مؤنث کے طور پہ صفت استعمال ہوئی ہے، مرد کے لیے لفظ عفیف استعمال ہوتا ہے. صحابی مولا بھی تھا عفیف. عفیف یا عفت اس سے جاری ہوتی ہے. تیسری صفت جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی اسے غضب کہتے ہیں. یہ ودیت ہے. عقل، شہوت اور غضب کا مجموعہ ہے انسان. باقی جتنی صفات ہیں انہی سے آگے علیحدہ ہو رہی ہیں. غضب اگر زیادہ ہے تو یہ بھی ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے، جسے ہر بات پہ غصہ آ رہا ہے. اور اگر کسی میں غصہ نہیں تو یہ بھی قابل مذموم ہے، اس میں غیرت نہیں ہے جس کو غصہ نہیں آ رہا. لیکن جس کو غصے پہ کنٹرول ہے، اعتدال ہے، جس کا اس اپنے غضب کے اوپر، جب غضب پہ کنٹرول ہو جائے، اعتدال ہو جائے، جو صفت نکلتی ہے اسے شجاعت کہتے ہیں. ہمارے ہاں شجاعت لڑنے اور مارنے کو کہہ رہے. علم نفس میں شجاعت وہ انسان ہے جس کا اپنے غصے پہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو اب سمجھ میں آئی، عقل اگر کنٹرول میں ہے تو کیا صفت جاری ہو رہی ہے؟ حکمت کی صفت جاری ہو رہی ہے. شہوت کنٹرول میں ہے تو انسان عفیف بن رہا ہے، عفت کی صفت جاری ہو رہی ہے. غضب کنٹرول میں ہے تو شجاعت کی صفت جاری ہو رہی ہے. اور اگر عقل و شہوت و غضب کنٹرول میں تینوں صفتیں آ جائیں، اب جو صفت جاری ہوگی اسے عدل کہتے ہیں. ان تینوں طاقتوں کا اعتدال میں آنا انسان کو عادل بنا دیتا ہے. عدل کی مختلف ڈیفینیشن ہے، یاد رکھیے گا. عدل جب کہیں گے گواہ میں عادل ہونا چاہیے، یہاں اس سے اور مراد ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ اسے شہرت اچھی ہونی چاہیے، گناہ سے بچتا ہو. عادل کی یہ تعریف ہے. جب ہم وٹنس میں، عالم میں عدالت کی بات کرتے ہیں، جب اللہ میں عدل کی بات کرتے ہیں تو وہاں حسن و قبح کی بحث آئے گی، وہاں علیحدہ منزل آئے گی. جب عمومی عدل کی بات کریں گے اس کا مطلب ہے صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، جو جس کا ہے اس کو دے دینا. مفصل موضوع ہے. ایک ہے عدالت، ایک ہے انصاف. انصاف ہے نصف نصف، آدھا اس کو دے دیں، آدھا اس کو دے دیں. مساوات برابر برابر ہے، 10 آدمیوں میں برابر تقسیم کر دیں. عدل نہیں، جس کا حق ہے اسی کو دے دیں. جو چیز جس مقام پہ رکھنے کے قابل ہے وہاں رکھا جائے اسے عدل کہتے ہیں. علی یہی تو کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس، اگر عدل قائم کرنا نہ میرے نظر میں ہوتا تو تمہاری حکومت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. مجھے اپنی جوتی زیادہ پسند ہے، زیادہ ویلیو ہے اس جوتے کی تمہاری حکومت کرنے سے. علی نے حکومت اس لیے لی ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، UN میں جا کے پڑھیے گا، اخبار میں آیا تھا، میرے پاس موجود ہے، کہ دنیا میں انسانیت کی تاریخ میں نگاہ دوڑائیے، جو بیسٹ حکومت اور رولر گزرا ہے اس کائنات میں وہ ہے علی ابن ابی طالب. علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا. ایسی حکومت علی کے دور حکومت میں لکھا کہ کوئی انسان بھوکا نہیں سویا. علی کے دور حکومت میں ہر کسی کو عدل کے مطابق ملتا تھا. جتنا سگے بھائی عقیل کو مل رہا ہے اتنا عقیل کے غلام کو مل رہا.
دنیا میں کیا ہوتا ہے جب پارٹیاں برسر اقتدار نہیں آتی لوگ مل جاتے ہیں ساتھ، لیکن جب اقتدار میں آتے تو اپنا حصہ مانگنے آ جاتے ہیں. ہم نے ہی تو تجھے بادشاہ اور وزیر اعظم بنایا ہے، ہمیں کون سی منسٹری ملے گی، یہی باتیں ہوتی ہیں. لوگ ساتھ اس لیے دیتے ہیں. علی کے ساتھ بھی کچھ بیعت کرنے والے ایسے آ گئے تھے، طلحہ و زبیر جیسے، جن کا یہ تھا کہ ہم تو شروع سے علی کا ساتھ دے رہے ہیں. زبیر وہ ہے جس نے پہلی منزل میں کسی کی بیعت نہیں کی ہے، جب گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے زبیر موجود تھا. زبیر کی بڑی قربانیاں ہیں، یاد رکھیے ایمان خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، دعا کیجئے. زبیر کی اتنی قربانیاں کوئی کام نہیں آئی، آخر علی کے مقابلے میں ریاست کی، شہرت کی اور حب ریاست اسے علی کے مقابلے میں لے کے آ گئی ہے. علی کے ساتھ رہا ہے زبیر. خواہش یہی تھی کہ مجھے بھی گورنری ملے گی کوفہ کی، طلحہ کی بھی یہی خواہش تھی. اور یقین کرو اگر علی حکومتیں دے دیتا، گورنریاں دے دیتا تو علی کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن کسی عالم نے کیا خوبصورت کہا، جس کے پاس امامت ہو وہ حکومت لے کے کیا کرے گا؟ جس کے پاس کائنات کی امامت و ولایت موجود ہے وہ کچھ علاقے کی حکومت جانے دے گا اپنے اصولوں پہ نہیں. کہا علی نے حکومت اس لیے لیے صاحب حق کو حق دیا جائے. عثمان ابن حنیف جیسے غریب آدمی کو گورنری مل رہی ہے، عبداللہ ابن عباس کو گورنر بنایا جا رہا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں آخری مرتبہ اتمام حجت کرنے یہ دونوں شخصیات ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر آئی ہیں علی کے پاس. علی بیت المال کا حساب کر رہا ہے، بیٹھے ہیں. جب حساب ختم کیا، قاسم بیٹا یہ چراغ لے جا بجھا دے. دوسرا چراغ لے کے آ، چراغ دوسرا جلا. طلحہ اور زبیر میں سے کسی نے کہا یا علی وہ جو پہلے چراغ جل رہا تھا وہ بجھایا کیوں، یہ چراغ جلایا کیوں؟ کہا کہ تم ہو میرے ذاتی دوست اور تم میری ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہو. یہ جو پہلے تیل جل رہا تھا یہ بیت المال کا تیل تھا. علی عادل امام ہے، علی غیر جگہ پہ یہ خرچ نہیں کر سکتا. ادھر ادھر کی بات کر کے نکلنے لگے. باہر نکلے ہیں تو ایک دوسرے کا کندھا ہلا کہتے ہیں بات تو کرتا، یا تو نے وہ بات کیوں نہیں کی؟ تو پلٹ کے زبیر کہتا ہے تو نے علی کو ابھی بھی نہیں پہچانا جو اتنا سا تیل غیر حقدار کی جگہ پہ خرچ نہیں کر رہا. بھول جا تجھے اور مجھے گورنریاں. یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ عدل علی ہے. دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، مولا پانی پہ قبضہ ہو گیا. علی نے کہا حملہ کر دو. ایسی کیا بات ہے، حملہ کرو اور پانی چھڑوا لو. گھاٹ سے پہرا ہٹوا دیا گیا، پانی پہ علی کا قبضہ ہو گیا. اب وہ گئے معاویہ کے پاس، پانی پہ قبضہ ہو گیا. اب کیا کریں؟ کہا کہ تم جاؤ تمہیں پانی دے دیں گے، اس لیے کہ علی کو میں بہتر جانتا ہوں. یہاں میرے استاد کہا کرتے تھے معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ حملہ کر دو، اس لیے کہ اگر اتنی طاقت ہوتی تو پہلے چھوڑتے ہی کیوں گھاٹ کو. بس پتا تھا کہ اب چھڑوا تو نہیں سکتے، لیکن کہا کہ مجھے معلوم ہے علی پانی پہ کسی کو روکے گا نہیں، تم جاؤ. اور ایسا ہی ہوا. اپنے چاہنے والے آئے ہیں، کہا کہ مولا پانی ہم بھی نہیں بھرنے دیں گے. امام نے کہا نہیں، درس ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اصول اپنے جو اصول ہیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. کوئی اگر اپنے آپ کو گرا رہا ہے تو گرنے دیں، اس کو بلند کیجئے، نہ کہ اپنے آپ کو گرا دیجئے. علی کے سامنے حکومت دوسری خلافت کے بعد بھی آئی ہے. تاریخ پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، مگر شرط رکھی گئی. کیا شرط رکھی گئی؟ کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، سیرت خلفاء پہ، سیرت شیخین پہ عمل کرے گا. اگر یہ شرط تجھے منظور ہے حکومت ہم تجھے دے دیتے. امام نے مسکرا کے کہا کہ قرآن اور سیرت مصطفیٰ کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، لیکن سیرت شیخین اگر تو کوئی قرآن و حدیث سے علیحدہ چیز ہے تو علی اس پہ عمل نہیں کرے گا، اور اگر سیرت شیخین قرآن و حدیث ہی ہے تو پھر عمل ہو جائے گا. بتا دیا کہ تم نے یہ جو شرط رکھی ہے، بتا رہے ہو کہ قرآن و سیرت مصطفیٰ اور ہے، سیرت شیخین اور ہے. اگر سیرت شیخین قرآن و حدیث ہی ہوتا تو یہ شرط کیوں رکھی جاتی؟ علی نے کہا کہ لے جاؤ اپنی حکومت کو. علی کو ایسی حکومت نہیں چاہیے. علی راستہ بھی صحیح حق کا اپنانا چاہتا ہے. اور الذی قتل لشدت عدلہ، یہ بھی ایک تھا کہ بہت سارے لوگ علی کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ جمل میں جتنے مقابلے میں آئے ہیں نا، یہ سابقہ گورنر تھے، تیسرے خلیفے کے سابقہ گورنر تھے جو علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معزول کیا گیا ہے. اور اسی طرح
دوسرے خلیفہ کا بنایا ہوا گورنر ہے جو علی کے مقابلے میں صفین میں آ رہا ہے. خوارج بھی انہی کی پیداوار ہے. لیکن جمل میں دیکھی علی کی عدالت، کہا کہ اس میں مال غنیمت نہیں ہوگا. یہ پہلے احکام احسان علی کا یہ بھی، کیونکہ نبی کے زمانے میں تو مسلمان سے نہیں لڑا نا، کسی کو احکام پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر مسلمان سے لڑے تو مال غنیمت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کہا کہ نہیں، ایسا کرو، یہ مال غنیمت جس کے پاس ہے نا، جامع مسجد بصرہ کے بعد جا کے رکھ دو. اعلان کروا دیا، جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے. اب وہ محترمہ جو خاتون تھی، کسی کے گھر میں تھی، علی وہاں پہ گئے ہیں پوچھنے کے لیے. خیریت و عافیت سے پہنچوایا ہے مولا نے مکہ، لیکن اس سے پہلے خیریت کے لیے دریافت کرنے گئے ہیں. یہاں بڑا ایک تاریخ کا عجیب خوبصورت واقعہ ہے. ایک عورت نکلی ہے اور اس نے بین کر رہی تھی، کہا کہ اے علی، تو عزیزوں میں محبوں میں جدائیاں ڈالنے والا ہے. برا بھلا کہنے لگی میرے مولا کو. امام نے ساتھیوں کو روکا، امام نے مسکرا کے کہا اسے حق پہنچتا ہے علی کو ایسے بات کہے. مولا کیوں؟ کہا کہ اس کے دادا کو میں نے بدر میں مارا تھا، اس کے جو چچا تھا اس کو میں نے احد میں مارا تھا، اس کا شوہر جمل میں مارا گیا ہے علی کی تلوار سے. یہ دکھ اور یہ حسد اور تلوار کے جو وار تھے، جس کی وجہ سے علی و اولاد علی کو اس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا. عاشور کے دن وہی تو جواب دیا تھا نا، بغضاً لعبیک. مولا نے کہا تھا مجھے کس جرم میں مار رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو. تو کیا جواب آیا تھا؟ بغضاً لعبیک. یہ کربلا بھی علی کے بغض میں جمع ہو گئے تھے جو سارے اکٹھے ہوئے. بس عزادارو، آج کی جو شب آ رہی ہے، آج کی شب مصائب کی شب ہے اہل بیت کے لیے. زینب ام کلثوم یتیم ہونے جا رہی ہیں. میں کہوں گا صرف زینب و ام کلثوم یتیم نہیں، یہ امت یتیم ہو گئی ہے. کوفہ کا ہر گھر یتیم، ہر کوفہ کا یتیم محسوس کر رہا تھا کہ اس کا پالنے والا جا رہا ہے. کل جہاں میں نے روایت ختم کی تھی وہیں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا کو ایک حصیر پہ، ایک چٹائی پہ لایا گیا. اب فاتح خیبر چل نہیں سکتا، اتنا خون بہ گیا ہے. اصحاب نے اٹھایا ہوا ہے، رو رہے ہیں. بلکہ روایت کے الفاظ سے جب جبریل کا نوحہ بلند ہوا ہے نا، مدینہ کوفے میں زلزلہ آیا ہے نا، کوفے کی ہر عورت، کوفے کا ہر بچہ، کوفے کا ہر مرد مسجد کوفہ اکٹھا ہو چکا تھا علی کے پاس. اس انداز میں علی کو لایا جا رہا ہے ایک جلوس کی شکل میں. جو ہی بیت الشرف کے قریب پہنچے ہیں نا، اس زخمی حالت میں امام کہتے ہیں حسن بیٹا مجھے یہیں پہ اتار دیا جائے. بابا آپ کی حالت ایسی نہیں ہے. کہا نہیں، میرے اصحاب کو کہو کہ واپس چلے جاؤ. حسن نے سہارا دیا ہے، حسین نے سہارا دیا. بابا کیوں؟ تھوڑی دیر اور آگے چل کے گھر تک پہنچا دیں یہ اصحاب. کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، دروازے پہ کھڑی ہوں گی میری بیٹیاں زینب ام کلثوم، میرا شگافتہ سر، خون آلود سر دیکھیں گی، روئیں گی. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان نامحرموں تک جائے. میں کہوں گا یا علی، آج 41 ہجری کا کوفہ ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز کوفہ کے نامحرموں کے کانوں تک جائیں. یا علی 61 ہجری ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، بے پلان اونٹ ہوں گے، تیری بیٹیوں کے سر پہ چادریں نہ ہوں گی، لوگ باغی کی بہنیں کہہ کے تماشا کرنے آ رہے ہوں گے. اجرکم علی اللہ. 19 کا دن آیا ہے، طبیب بلایا گیا. طبیب نے دیکھا، زخم دیکھ کے کہتا ہے امامہ اتار کے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن اپنے باپ کو کہو وصیتیں کر لے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. بس عزادارو، مولا نے ان ایام میں بڑی وصیتیں کی، نہج البلاغہ میں موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. ایک وصیت اپنے بیٹوں کے لیے ہے. فرمایا کہ متقی اور تقوی اختیار کرنا، جب بھی کہنا حق کہنا، دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا سے کوئی چیز چلی بھی جائے تو اس کا غم نہ کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم سے دشمنی کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، کعبہ کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا. اس حالت میں بھی دیکھیے کتنا شفیق رہبر ہے علی، کس حال میں وصیت کر رہا ہے. بس عزادارو،
چاہنے والے آ رہے ہیں. ایک چاہنے والا کہتا ہے، اس کا نام ہے اسعب ابن نباتہ، جب جا رہے ہیں نا واپس رخصت کر دیا. تھوڑی دیر بعد مولا حسن باہر گئے ہیں، دیکھا کہ اسعب ابن نباتہ پھر باہر بیٹھا ہے. کہا آپ تو چلے گئے خدا حافظ کر کے. کہا کہ دل نہیں چاہتا علی سے جدا ہو جاؤں. رونا شروع کیا. مولا حسن ایک مرتبہ پھر مجھے مولا کی زیارت کرنے دیجئے. اسعب ابن نباتہ پھر آیا ہے مولا کے پاس. کہتا ایک زرد رنگ کی پٹی بندی تھی پیشانی علی پہ. کہتا میں ادراک نہ کر سکا کہ رنگ زرد کس کا ہے، چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا اس کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے. بس عزادارو، ایک مرتبہ ایک حکیم نے جملہ کہہ دیا، اے حسن اگر ہو سکے نا تو دودھ پلا دو اپنے بابا کو. بڑی مصائب کی روایت ہے. بس یہ بات کسی طریقے سے کوفہ کے شہر میں بھی پہنچ گئی. بس عزادارو، ہونا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے اپنے حصے کا دودھ اٹھایا ہوا ہے، عورتوں نے بیواؤں نے دودھ کے پیالے اٹھائے ہوئے ہیں. حسن ہم دودھ لائے ہیں اپنے مولا کے لیے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سوائے غم اہل بیت کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. آپ کی جو حاجات ہیں خدا امیر المومنین کے صدقے میں وہ پوری فرمائے. لیکن بس عزادارو، یہ 21 کی رات آ گئی، مولا پہ غنودگی کی حالت ہے. یہ نماز مغربین علی نے اپنی پہلی واجب نماز بیٹھ کے ادا کی ہے. معصوم واجب نماز جب بیٹھ کے پڑھے تو سمجھو مصائب کی انتہا ہے. بس عزادارو وصیتیں کرنی شروع کی. حسن میرے دائیں جانب بیٹھ، حسین آج کے بعد تیرا حسن وارث، زینب آج کے بعد تیرا حسن وارث، محمد حنفیہ آج کے بعد تیرا حسن وارث. سب کو جب حسن کے حوالے کر دیا تو غش کی حالت میں چلے گئے. غنودگی طاری ہو گئی. کب آنکھیں کھلی، ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی. ام البنین تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا ہر کسی کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس کو حسن کے حوالے کیوں نہ کیا؟ کہا حسین بیٹا آ میرے قریب بیٹھ. عباس میرے بائیں جانب بیٹھ. عباس کا بازو پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دے دیا. ایک عالم نے خوبصورت جملہ کہا، عباس کے بازو تو جب دنیا میں آیا ہے پہلے ہی بازو عباس نے حسین کو دے دیے تھے، آج علی نے بھی بازو لے کے حسین کو دے دیا. عباس عاشور کے دن میں تو نہ ہوں گا مگر بیٹا عباس تو ہوگا. حسین کے بچوں کو پانی کا انتظام کر دینا. اجرکم علی اللہ. اب سب کو ہٹا دیا. اب جو ابھی تک مصاب نہیں میں ان کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں. کس کو بلایا ہے؟ اپنی بیٹی زینب کو بلایا ہے. کہا زینب میرے قریب آ، فقط تجھ سے وصیت کرنی ہے. اتنا قریب آ گئی، اپنا سر زینب کے شانے پہ رکھ دیا، اپنے ہونٹوں کو لبوں کو قریب کر کے. باپ زخمی باپ نے جناب زینب سے کوئی بات کہی. کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ علی نے زینب سے کیا کہا. لیکن کب پتا چلا؟ جب علی کی بیٹی دربار کے باہر پہنچی، بازاروں سے گزر کے آ گئی، باب الساعت پہ بیٹھ گئی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں آخری منزل عبور کرنی ہے، چلیے. کہا اے بیٹا سجاد مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. میرے بابا نے 21 رمضان کی شب کہا تھا زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، زینب تجھے درباروں میں جانا پڑے گا، لیکن یزید کے دربار میں تو اکیلے نہ جائے گی، میں تیرے ساتھ آؤں گا. اتنے میں کہا السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین. چل بیٹا سجاد زینب حاضر ہے. الا لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن عظم اللہ اجورکم بمصاب امیر المؤمنین علیہ السلام. بار الہ یہ آنکھیں جو اشک بار ہیں امیر المؤمنین کے غم میں نے دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. بار الہ ہم گناہ گار ہیں، شب قدر ہے، امیر المؤمنین کے مصائب میں رو رہے ہیں. مؤمنین ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما. بار الہ آج کی رات شب قدر ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ شب قدر کا حق ادا کر سکے. مومنین کی حاجات کو پورا فرما.